أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تاریخ کی پہلی دعا سورۃ الاعراف میں ریکارڈ کی ہے. یہ دعا آدم علیہ السلام کی ہے اور اس دعا کی بہت بہت زیادہ اہمیت ہے. آج میری کوشش ہوگی کہ ان تھوڑے سے لمحوں میں آپ کے ساتھ اس دعا کی کوئی تھوڑی سی تاریخ، اس کا پس منظر اور اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس پہ کچھ بات کر لیں. پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا تو پہلی شکایت فرشتوں نے کی تھی. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آدم علیہ السلام بنائے کیوں جا رہے ہیں. ان کے بنانے سے پہلے ہی انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا اور کہہ دیا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ کیا اس زمین پر ایسی مخلوق ڈالیں گے جس میں فساد پھیلائے گا، جو یہاں پر خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یعنی ان کو اس چیز کا پوٹینشیل نظر آ گیا کہ انسان کے اندر خرابیاں بہت ہیں، اس میں کرائم کا ایلیمنٹ ہے، اس میں فساد کا ایلیمنٹ ہے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف وائلنس اور زیادتی کرے گا. اس کا انہوں نے اظہار اللہ تعالیٰ سے کر دیا. ٹھیک ہے، اس بات سے اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بنانے سے پہلے ہی فرشتوں کو آگاہ کر دیا تھا، سب کو بتا دیا تھا کہ انسان بنایا جانے والا ہے. اس بات کو مزید واضح کیا گیا ہے اور مقام پہ قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ میں مٹی میں سے تین میں سے ایک بشر، ایک انسان بنانے لگا ہوں، اور جب میں اس کی مکمل تسویت کر لوں، اس کو بیلنس بنا دوں، اس کو پرفیکٹ کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم سجدے میں اس کے سامنے اور اس کی وجہ سے گر جانا. یعنی کہ ابلیس، جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام بنا دیے گئے اور پھر ان کو پیش کیا گیا اور پھر سجدے کا حکم کیا گیا اور پھر جا کے اس نے انکار کیا، یہاں سے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ شروع سے ہی اس کو معلوم تھا، جب اعلان کر دیا گیا تھا تو شروع سے ہی اس کو معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے اور مٹی سے بنایا جا رہا ہے، ان کے اندر ایک روح ڈالی جا رہی ہے. تو بعد میں جا کر جب اس نے شکایت کی ہے تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو اسی وقت اس نے جا کے منع کر دیا کہ میں نہیں کرتا. اس کو بہت ٹائم تھا اس چیز کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا، اور اس نے اپنی جو اس کی کریٹیسزم تھا، اس کی جو اپنی تنقید تھی انسان کی، اس سے پہلے تو فرشتے تنقید کر چکے تھے کہ یہ زمین پہ فساد پھیلائے گا، لیکن اس کے دماغ میں ایک ہی بات پھنسی ہوئی تھی کہ میں مٹی کا بنا، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا بنا ہوا ہوں. یہاں تک کہ جو دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مٹی کا بنا ہوا ہے. ہمارے بارے میں کہا تھا ہم مٹی کے بنے ہوئے اور ہمارے اندر روح بھی ڈالی گئی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، لیکن اس بات کا اس نے انکار ہی کر دیا، اس بات کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا، اور اس تفصیل میں ہم بعد میں جائیں گے. اصل مقصد ہمارا آج کی بحث کا وہ دعا ہے جو آدم علیہ السلام کی زبان پر آئی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے. ابلیس کا اب سارا مقصد یہ ہو گیا کہ اس نے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا ہے، اور اس کو بات کو صحیح ثابت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان جس کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے، جس کو آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت میں ڈالا گیا ہے، اور ان کو یہ اتنا بڑا اعزاز دیا گیا ہے کہ ان کی نسلیں دنیا میں پھیلیں گی، اس اعزاز کے یہ لائق نہیں ہے اور اس سجدے کے یہ لائق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی عزت ان کو دی ہے وہ اس کے مستحق نہیں ہے. اور اس کو ثابت کرنا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مجھ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا تھا، انہوں نے منع، اس نے منع کر دیا، ابلیس نے منع کر دیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ انسان، آپ اس کو انسٹرکشن دیں گے، آپ اس کو کچھ حکم دیں گے، اور یہ آپ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ پائیں گے کہ ان کی اکثریت شکر نہیں کرے گی، اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گی. تو اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ وہ انسان کو ناشکرہ بنائے. یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں ڈالا ہے، ہمارے دونوں والدین اب جنت میں ہیں، اور وہاں پر جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس کا سائز کتنا بڑا ہے، عرضها السماوات والارض، اور دوسری جگہ عرضها كعرض السماء والارض. اس کا سائز، یعنی اس کی ایکسپینس، اس کی وسعت، وہ آسمان و زمین کے برابر ہے. اتنی بڑی جنت میں، اور پھر جنات کا لفظ بھی، جنہ کا لفظ عربی میں ایسے باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں ہریالی اتنی ہوتی ہے کہ مٹی نظر تک نہیں آتی، پوری طرح ڈھکی ہوتی ہے. اسی کے اوریجن سے لفظ نکلا ہے جن، کیونکہ وہ ہماری آنکھوں سے ڈھکا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. اسی سے نکلتا ہے جنین بچے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا ہوتا ہے.
تو اس جیم نون اور نون سے جو الفاظ عربی میں نکلتے ہیں ان کا چھپا ہونا اس میں معنی میں سے ہوتا ہے. تو جنت کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو جنت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آخرت میں بنائی ہے اس میں ہر جگہ ہریالی ہے، ہر جگہ پھول ہیں، ہر جگہ درخت ہیں ایکسیٹرا. تو اس کے جو درخت ہیں وہ کتنے بے شمار ہوں گے، اور ان میں سے ایک ہی درخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، اس کے قریب بھی مت جانا. اور جنت اتنی بڑی ہے، اس میں کسی اور کی چیز کی کمی نہیں ہے. فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس میں سے جو چاہتے ہو کھا لو، اس میں جو کرنا ہے کرو، رغداً یعنی بغیر کسی ریسٹرکشن کے، جہاں جانا ہے جاؤ. بس یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب مت جانا. آپ اندازہ کریں وہ پہلے انسان ہیں، وہ پہلا کپل ہے، ان کو پوری شریعت نہیں دی گئی، ان کو یہ لمبی لسٹ نہیں دی گئی کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ فرائض ہیں، ان وقت پہ نمازیں پڑھنی ہیں، یہ تمہارا وضاقتہ ہونا چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے. اس کی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. کون سا کھانا کھا سکتے ہو، کون سا کھانا نہیں کھا سکتے، کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، کوئی فقہ نہیں ہے، کوئی لمبے لمبے فتاوی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. بس ایک پوری، آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس وقت وہ بس ایک ہی چیز ہے، ایک ہی حکم ہے. وہ کیا ہے؟ اس درخت کے پاس مت جانا، باقی جو کرنا ہے کرو، جو کرنا ہے کرو. یہاں تک کہ اس وقت تک انسان کو اس چیز کی بھی ہدایت نہیں دی گئی، جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، عبادت کرے. ابھی تک اس کا حکم بھی نہیں ہے، بس ایک ہی حکم ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا. اب ابلیس کو معلوم ہے کہ یہ انسان کوئی بیوقوف تو ہے نہیں، اس نے ایسے آسانی سے اس درخت تک تھوڑی پہنچ جانا ہے، اس کے پاس ساری نعمتیں، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک حرام چیز ہے اور جو حلال چیزیں ہیں، ابھی آج کل تو یہ ہوتا ہے نا کہ حلال کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے اور حرام کی دنیا میں بہت سارے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے حرام طریقے کمانے کے طریقے سے آپ کے بہت زیادہ اور پیسے بن جائیں. جو حرام چیز ہے اس میں سوسائٹی جو ہے اس کے بڑے ایڈوانٹیجز، اس کے کنیکشنز ہو. اگر جھوٹ بولنا ہو، جھوٹ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈگری مل جائے، آپ کی پروموشن ہو جائے، یا آپ کا کیس حل ہو جائے. یعنی حرام راستہ جو ہے اس میں بڑے فائدے ہوتے ہیں دنیا میں، لگتا ہے آنکھوں سے لگتا ہے حرام راستے کے فائدے ہیں، لیکن جنت میں حلال راستے کے فائدے بہت ہیں. یعنی کوئی چیز، کسی چیز کی کمی نہیں تھی حلال میں، بلکہ جنت ہے وہ. تو شیطان نے اس طرح انسان کو ورغلایا، اور وہ ایک اور ایپیسوڈ کی بات ہے، ابھی اس پہ بات نہیں ہو رہی، دعا پر آئیں گے. لیکن دعا پر لانے کے لیے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان جتنا بھی نعمتوں میں ہو، جتنی بھی خوشحالی میں ہو، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست بھی بات کر لے. یہ تو ہے نا کہ آپ نے کسی کا خطبہ سنا اور آپ بھول گئے بات، یا آپ نے کوئی کتاب میں اچھی بات پڑھی اور آپ بھول گئے. یہاں اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست انسان سے بات کی اور کہا ہے اس درخت کو مت چھونا. ہمارے والدین سے براہ راست کہا گیا ہے. اور پھر بھی شیطان کے اندر اتنی ٹیکنیک ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس ایک بات سے انسان کو بھلوا لیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، اور ان سے پھر وہ جا کر غلطی ہوئی. اس غلطی کے بارے میں ابھی تبصرہ نہیں ہوگا، وہ بعد میں کبھی دروس میں کروں گا اپنے انشاءاللہ. لیکن اب جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، جب ایک غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، ہو گئی اب غلطی، اس غلطی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ کی. الم انہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، سورۃ الاعراف میں ہے. میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا، تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کے لیے دشمن ہے، واضح دشمن ہے. اب اس کے جواب میں جو دعا آ رہی ہے، یہ دعا آپ میں سے اکثر کو پہلے سے یاد ہوگی. ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ بہت عظیم دعا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں، لیکن کچھ منٹوں میں آپ ایک دو چیزیں اس کے بارے میں سمجھنے بہت فائدہ ہوگا. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اس میں ایک کمپیریزن کیا جا رہا ہے، کانٹراسٹ کیا جا رہا ہے ابلیس کے ساتھ. جب ابلیس کی پکڑ ہوئی تھی تو اس نے فوراً آگے سے جواب دیا تھا، حاضر جواب تھا وہ. اس نے کہا نا خیر منہ. آدم علیہ السلام بھی حاضر جواب ہو سکتے تھے. جب ان کی پکڑ ہوئی ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے، کیونکہ یعنی سزا کے طور پر کیا کیا جا رہا ہے، ان کو زمین پہ بھیجا جا رہا ہے. لیکن زمین پہ بھیجے جانے کا حکم تو پہلے سے جاری ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ابلیس کو بھی معلوم ہے، فرشتوں کو بھی معلوم ہے. لیکن آدم علیہ السلام نے اور ہماری مدر حوا نے اس کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے عذر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، کوئی ایکسکیوز نہیں بنائی. سیدھا سیدھا کہہ دیا قالا ربنا ظلمنا انفسنا. دونوں نے کہہ دیا ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے ہی ساتھ ہم نے ظلم کیا، ہم نے ہی یعنی اپنے غلطی کا اعتراف کیا. اس غلطی کے اعتراف کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان غلطی کرتا ہے نا تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، اور جب وہ شرمندہ ہوتا ہے تو جس کے ساتھ غلطی کی ہوتی ہے اس کا سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر بچہ اسکول میں کلاس میں لیٹ آ رہا ہے نا تو نظریں چھپا کے جا کے بیٹھے گا. اگر باس نے آپ کو کوئی انسٹرکشن دی تھی کہ آپ نے یہ پروجیکٹ فلانا ختم کرنا ہے اور آپ ختم نہ کر سکے، ٹائم پہ ختم نہ کر سکے، تو آپ وہ کال کرے گا تو آپ کال کرنے میں بزی ہو جائیں گے،
اٹھانے میں، کیونکہ جس کا سامنا جس کو ڈس اپوائنٹ کیا ہوتا ہے نا، جس نے آپ سے توقع رکھی تھی اور آپ نے اس توقع پر آپ پورے نہیں اترے، اس کو آپ اوائڈ کرنے کی کوشش